بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پھر تاکید کرتا ہوں کہ دیکھیں، عنوان مولود کعبہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ مولود اور کعبہ، ان دو عنوانوں کو اب الگ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ظہور۔ ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حکم الہی سے ظاہر ہوں گے اور پھر انشاءاللہ زمین کو قسط و عدل سے بھر دیں گے، جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی۔ مولود کعبہ کا عنوان اس لیے ضروری ہے کہ کائنات میں سوائے مولا کائنات کے کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے، اور یہ عنوان محفوظ رہنا ضروری نہیں ہے، واجب ہے۔ اس لیے کہ اب ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جس کے ذریعے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے اس زمانے میں مولا کائنات کی فضیلتوں کو کم کیا جائے، اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی مولا کائنات کی فضیلتوں کو کم کرنے کی کوشش کی ضرورت پڑے محمد والے۔ اور اب یہ تمام مسلمانوں کا وظیفہ ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں عنوان نہیں دیتا وہ لوگ کون ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں ہمیں مولا کائنات کی تمام فضیلتوں کو بیان کرتے رہنا ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اب جو میرے پاس پہلے 15 منٹ ہیں یا جو باقی ہیں، اس میں عرض کرتا چلوں کہ اہل سنت کے مفسرین نے اور علماء نے اور محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ مولا کائنات کی شان میں قرآن مجید میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب اگر وہ 300 آیات کو ہی میں بیان کرتا رہوں تو انشاءاللہ ہفتہ نکل جائے اور جمعہ ہمارا آئندہ آ جائے۔ میں یہ نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، اور بزرگ محدثین نے کہا ہے کہ مولا کائنات کی فضیلتوں میں 30,000 سے زیادہ روایات اور واقعات موجود ہیں، اور کہنے والے نے کتنا سچ کہا ہے کہ اپنوں نے بھی مولا کی فضیلتیں چھپانے کی کوشش کی ہیں اور غیروں نے بھی مولا کی فضیلتیں چھپانے کی کوشش کی ہیں، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ظہور امام زمانہ بلندر صلوات اللہم صلی محمد وآلہ، کہ جس پر تاریخ میں یہ بات ثابت ہے، اور ہم نے ایک بار ٹیلی ویژن پہ بھی اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا تھا کہ میرے مولا پر سب و شتم کیا گیا ہے، اور جمعے کے ممبروں پہ اس کام کو واجب قرار دیا گیا تھا۔ اب تاریخ ڈھونڈے کس نے دیا تھا، کیوں دیا تھا، اور کب تک یہ کام چلتا رہا ہے۔ انہوں نے اپنا کام کیا، وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ وہاں پر اپنا حساب کتاب دیں گے۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج میں تو کہیں اپنی گفتگو میں اپنے مولا کی شان کو نہیں گرا رہا ہوں۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور شاید میرے آج آنے سے یہ بات آپ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ میرے مولا کی شان کو گرانے کے لیے بات کافی ہے کہ میں میرے مولا کا مقابلہ کسی اور سے کروں۔ میرے مولا کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔
مولا نے فرما دیا انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود مولا نے فرما دیا کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوں. اس کے بعد میرے مولا کی جتنی فضیلتیں بیان کرنا چاہتے ہو تم بیان کرو. جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ہم ان سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو. علماء نے محافل میں بیان کیا ہوگا کہ والدہ محترمہ خانہ کعبہ کی دیوار کے پشت پر تشریف لاتی ہیں اور دعا فرماتی ہیں پالنے والے اس حمل کو میرے لیے آسان فرما. اور اس کے بعد دیوار شق ہوتی ہے. دیکھیں دیوار میں کریک پڑنا ایک بات ہوتی ہے، اس لیے کہ دیوار میں جو کریک آتا ہے اس سے انسان داخل نہیں ہو سکتا. دیوار اتنی کھلنی چاہیے کہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے والا احترام سے اندر جا سکے. اور پھر اس خاتون کی عظمت کو میں کس طرح سے بیان کروں کہ جو ڈری نہیں، جو ہٹی نہیں، جو گھبرائی نہیں اور احترام سے اندر گئیں. ایسا لگتا تھا کہ فرشتے راستہ دکھا رہے. اب اندر چلی گئی ہیں، دیوار بند ہو گئی ہے. نہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دوڑتے آئے ہیں، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑتے ہوئے آئے ہیں، نہ دوسرے. لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، پریشان ہونے والے پریشان ہو رہے تھے کہ یہ منظر کیا ہے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اب دنیا میں وہ آ رہا ہے جو ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. اور خانہ کعبہ کے طواف کے دوران، بات میں کہیں لے جا رہا ہوں پھر واپس آ جاؤں گا، ایک شخص کو میرے مولا نے تھپڑ مارا. وہ شخص دوڑتا دوڑتا زمانے کے پرائم منسٹر کے پاس یا جو حاکم کہلاتے ہیں حاکم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے خون ظاہر نکل رہا تھا، علی نے تھپڑ مارا ہے، اب بلاؤ علی کو. وہ ایسے ہو گئی جیسے پتہ نہیں کیا ہے. میرے مولا بھی تو ظاہر ہے مولا کائنات ہے نا، تشریف لائے. کہا جی آپ نے اس کو تھپڑ مارا. کہاں کا کچھ وجہ بتا سکتے ہیں؟ کہ میرے مولا کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہے، کوئی کام. کا یہ طواف کے دوران مڑ مڑ کے مسلمانوں کی ناموس کو دیکھ رہا تھا. میں نے اسے منع کیا، اس نے پھر وہی کام کیا. میں نے منع کیا، جب حجت تمام ہو گئی تو میں نے اس سے سزا دی اور اسے تھپڑ رسید کیا. تو زمانے کے خلیفہ نے فرمایا ہے رعا کا عین اللہ و ضرب کا ید اللہ. اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا. درود پڑھ دے محمد بھائی. ظاہر ہے آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہم فضائل بیان کریں، لیکن ہم فضائل کی محفل جمتی رہے گی. ایک علماء و ذاکرین سے تقاضا کریں کہ مولا کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہ کریں. یہ ظلم کم از کم ہمارے ممبروں سے نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو سمجھا کے اب آہستہ آہستہ نتیجہ لوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ الحمد میں جو نماز میں پڑھنا ضروری ہے آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کو یہاں ختم نہیں کیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں. اب یہاں پر علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تشریف لائیے. آواز بلندتر سلوات.
اب یہاں پر ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کیا ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر تو کبھی غضبناک نہیں، نہ ان کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا ہے، نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ ہم آج اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، ان کا راستہ جس پر تو کبھی غضبناک نہیں ہوا ہے، اور ان کا راستہ جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں۔ ہم ان کی بات یہاں لانے کے بجائے ان کی بات کریں، اور پھر ہم پوری انسانیت سے سوال کریں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تاریخ میں وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو نہ ایک لمحے کے لیے گمراہ ہوئی اور نہ جس پر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے ناراض ہوا، تو اس کا نام مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہاں پر میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ اب پاکستان کے سلیبس کی کتابوں میں جنگ بدر کے ہیرو کو نکال کر جنگ بدر کا ذکر کیا جاتا ہے، جنگ احد کے ہیرو کو نکال کر جنگ احد کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر جنگ خیبر کا ذکر ہو تو جنگ خیبر کے ہیرو کو نکال کے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی جتنی مسلمانوں نے جنگیں لڑی ان سب کے مین آف دا میچ اور ہیرو میرے مولا ہیں، ان کا نام نکالا جا رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کو یہ بات قبول ہے کہ ان کے بچوں کے ذہن میں ان کے نام ڈالے جا رہے ہیں جن کا یا تو اسلام میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں یا بہت کم حصہ ہے، ان کے مقابلے میں جس کی برکت سے آج اسلام بچا ہوا ہے، جس کی برکت سے آج قرآن بچا ہوا ہے؟ اس وقت کیا ہوتا جب جنگ احد میں میرے مولا نے رسول اکرم کی حفاظت فرمائی، حکم الہی سے تلوار نازل ہوتی ہے اور پھر آواز اٹھتی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ اب مسلمانوں سے آج اس خطبے میں 13 رجب کی آمد پر سوال کرتا ہوں کہ کیا جو ٹاپ موسٹ ہیرو ہے، جو رسول اکرم کے بھائی ہیں، اور پھر جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اب ترجمہ کرو کہ تم خود کو لاؤ ہم خود کو لاتے ہیں، یہ ترجمہ کسی کو بھی قبول نہیں ہے۔ تم اپنے نفس کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں، یہ ان نصارہ نجران نے نہیں کہا ہے، یہ مباہلہ کے موقع پر نازل ہونے والی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ تو اب چیک کر لو کہ مباہلہ میں نفس رسول کے عنوان سے کون آیا ہے، اس کو بلانے کی کوشش کرو گے تو نہ اللہ معاف کرے گا، نہ رسول معاف کرے گا، نہ ہماری آئندہ کی نسلیں معاف کریں گے۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ بس عزیزان گرامی، امامت اور ولایت کے سلسلے کو تھام کے رکھنا ہے، اس لیے کہ ہمارے اولی الامر 12 امام ہیں، ان کے علاوہ کوئی اولی الامر نہیں ہے۔ بے شک غیبت کے زمانے میں نیابت غیر مستقیم اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میں ہمارے 12 ائمہ معصومین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالنا ہے، اور یہ اولی الامر وہ ہیں جن کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ یہ صرف محبت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف دوستی کا دعویٰ نہیں ہے، یہ صرف پسند کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً عقیدتاً واجب الامر ہے کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی اطاعت کریں اور اپنی زندگیاں 12 اماموں کی روش پر آگے بڑھائیں، تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔